کانسٹیٹیوشن ہے جسمانی جو اس کی ساخت ہے، ڈرگ پکچر جسے ہم عام ہماری میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اس کی جو ڈرگ پکچر جو ہے نا وہ دکھنے میں کیسا نظر آتا ہے، وہ بظاہر اس کے اعصاب بہت مضبوط ہوں گے، کیا ہوگا؟ صحت مند، ہیلتھی، بڑے موٹے اعصاب والا، بڑے مضبوط اعصاب والا، اس میں خون کی زیادتی ہوگی، اور جو زیادہ وقت بیٹھ کر کام کرتا ہے، اب اس کی جو ہے نا مریض کی آنکھیں سیاہ ہوں گی، بال اس کے سیاہ ہوں گے، اور یہ دوا کسی خاص عمر کے افراد کے لیے نہیں، یہ چھوٹا جو بچہ ہے انفینٹ بیبی سے لے کر اوور ایج بیبی 80 90 100 سال تک کے بزرگ کی بھی خاص دوا ہے۔ البتہ ان افراد کے لیے زیادہ مفید ہے جو کسی بھی تکلیف میں فوراً مبتلا ہو اور ان کے اثرات شدت سے قبول کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دوا ہے نا یہ ایکیوٹ میں، جیسے ہم نے کہا کہ ایکیوٹ کیسز میں، ایمرجنسی کے کیسز میں بہت زیادہ کام آتی ہے۔ یہ ہماری جو ہے نا جی بڑی ہمارے جو فرسٹ ایئر کا مٹیریل ہے اس کی پہلی دوا ہے ایکونائٹ۔ تو اس سے آگے مزید اور ادویات بھی ہیں، آرنیکا ہے، برائیونیا ہے، بیلاڈونا ہے، کیمومیلا ہے، یوپاٹوریم ہے، یوفریزیا ہے۔ پھر انشاءاللہ ہم ترتیب بار اس پر بات کریں گے۔ آج جو بات ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف ایکونائٹ پر ہو رہی ہیں، اور اس کی آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں نا اس کے ایکونائٹ کے اور سردی کے بخار میں کیسے ہوتے ہیں۔ بخار کے اندر اس کا جو جیسے ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھنڈ سے فوراً سے جو ہے نا جی ہائی فیور ہو جاتا ہے، بہت تیز بخار ہوتا ہے، بخار 101 102 103 سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں اس کا جو ہے بخار کا یکدم حملہ ہوتا ہے اور مریض کو خوف اور تشویش اور بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو یہاں تک احساس ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اور اس بخار کی کیفیت میں اس مریض کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوتی ہے، اس ٹھنڈ کے دوران اس کو دل چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ کیا چاہتا ہے؟ دل چاہتا ہے میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ ٹھنڈے پانی کی شدید اس کو ڈیزائر کیفیت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پانی کا ذائقہ وہ نارمل لگتا ہے، مگر اس کے علاوہ جیسے خوراک ہے، فروٹ ہے، اور جو غذائیں ہیں وہ ساری اس کو کڑوی محسوس ہوتی ہیں۔ مگر ان ساری چیزوں کی جو شدت ہے وہ شام کو مزید زیادہ ہوتی ہے، شام کو ایوننگ ٹائم میں، رات میں اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بڑوں کی کیفیت کے ساتھ ساتھ اب میں چھوٹوں کی بات کرتا ہوں۔ جو بچے اسکول جاتے ہیں، نرسری، پریپ 1 2 3 4 5 تک، ان کو ٹیچر سختی سے ڈانٹ دے، کام کے حوالے سے، ہوم ورک کے حوالے سے، سبق کے حوالے سے، یونیفارم کے حوالے سے، یہ کسی وجہ سے جب سختی سے ڈانٹا جاتا ہے، اس ڈانٹ اور ڈر اور فیئر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے اس کو بخار ہو جاتا ہے بچے کو۔ اس بخار کے اندر کی جو کیفیت ہے وہی کیفیت جو میں نے پہلے بیان کی ہے، اس میں بخار 101 سے 104 تک چلا جاتا ہے، 5 تک بھی خدا نہ خاصتا۔ اس میں بچہ ڈرتا ہے، اس ڈر کے اندر اس کو بڑی بے چینی، بڑی جو ہے نا جی پریشانی ہوتی ہے وہ، اور اس کیفیت میں ہمیں خواتین اور جو احباب ہومیوپیتھی کو سمجھتے ہیں وہ آ کر بتاتے ہیں کہ جی ایک تو سردی کی کیفیت سے ہوئی، جیسے سردی کا موسم، اب یہ سردی کے علاوہ اوورآل پورے سال کے اندر کبھی بھی کسی بچے کو ڈانٹ دیا جائے یا بچی کو ڈانٹ دیا جائے، اس خوف اور ڈر کی وجہ سے جب بخار ہو جائے، ایکونیٹ بہترین دوا ہے۔ تو چند خوراکوں سے الحمدللہ اس کا بخار بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی بے چینی بھی ختم ہو جاتی، نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب ہم سر سے شروع کرتے ہیں، اس کا سر درد کیسے ہوتا ہے۔ سر درد اتنا اچانک سے آتا ہے، جیسے وہ ہوا لگتی ہے ٹھنڈی ہوا، اس سے کیا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا سے اچانک سے سر درد ہوگا پورے سر میں، اور خاص طور پر یہ ماتھے والا حصہ یا آنکھوں کے اوپر والا حصہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ سائنوسائٹس کا حصہ بھی متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اتنا شدید سر درد ہوتا ہے۔ سر درد کی وجہ سے مریض سمجھتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا یا پاگل ہو جاؤں گی۔ کیا سمجھتا ہے؟ شدت کی وجہ سے مریض یہ محسوس کرتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، اور بے چینی ساتھ ہوتی ہے، اس کے ساتھ متلی کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہاں تک احساس ہوتا ہے کہ شاید اس سر درد کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے، آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ اس سے آگے ہم آئز پر بات کرتے ہیں۔
کہ آنکھوں کے سامنے والے حصے میں درد، آنکھوں کی جو یہ سامنے ناک والا حصہ ہے یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ پھر آنکھوں کے ساتھ ساتھ جب درد ہوتا ہے نا جی، اچھا اس درد کے اندر ایک اور مزیدار بات بتاتا ہوں کہ روشنی برداشت نہیں ہوتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، متورم سرخ سوج جاتی ہیں، مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ آنکھ کے اندر کو ریت چلے گئی یا ککرے پیدا ہو گئیں، یا بھی پچھلے دنوں یہ جو آنکھوں کی وبا پھیلی ہوئی تھی جس میں سے موٹی موٹی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی، اور جو ہے نا اس کے اندر درد، روشنی کا برداشت نہ ہونا، بے چینی، گھبراہٹ، کیفیت اس کے اندر جو ہے نا جی خوف کا ہونا اور بخار کی کیفیت کا ہونا۔ یہ پچھلے دنوں ہم نے اس کے ساتھ جو فریجے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا ایکونائٹ اس کے ساتھ ہیلپنگ میڈیسن دی ہے، اور الحمدللہ مریض 1 2 3 4 خوراکوں میں اس کا فاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 2 3 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ورنہ تو وہ آئز کے پاس ہزاروں روپے فیس دیتے ہیں، ہزاروں فیس کے بعد بھی آپ اتنے دن ان کو پریسکرائب کرتے ہیں اتنے دن استعمال کریں، پھر 2 3 4 دن کے اندر الحمدللہ ہمارے یہ پورے علاقے کے اندر بڑی دور دور تک ہماری آنکھوں کے لیے پچھلے دنوں جو سیزن چلا ہے بہت زیادہ کیس تھے، الحمدللہ تمام چیزوں میں بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے آگے ہم ڈوز کی بات کرتے ہیں، ہم ترتیب بار میں چلیں گے۔ ناک کے اندر جو میں نے بتایا تھا کہ ناک کے اندر یہ جڑ والا جو حصہ تھا ناک کا، یہ والا جڑ والا حصہ، یہ اتنا حصہ یہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، یہ کیونکہ یہ سائنوسائٹس کا حصہ ہے اتنا، تو سائنوسائٹس کے اندر انفلیمیشن جب ہو جاتی ہے اس میں بلغم کا اور سانس کا نظام بڑا عجیب و غریب ہو جاتا ہے، جس میں جو ہے نا جی اس کا بولنے سے تکلیف اس کو بڑھتی ہے، اور اس کو جو اچانک سے جو نزلہ شروع ہوتا ہے تو فوراً سے ہی جو ہے نا جی کو پین کلر جو کوئی اور کوئی گولی وولی کھاتا ہے تو اس کا بلغم کا رنگ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو بلغم کا جو رنگ آتا ہے نا جی وہ زنگ کی طرح ہوتا ہے، اس میں سمیل آتی بہت زیادہ، بڑا عجیب سا ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس جو بلغم کے ساتھ ساتھ زیادہ زور سے ناک صاف کرتے ہیں تو خون بھی آتا ہے، جیسے مریض یوں کر کے ناک میں سے کچھ چیز نکالتا ہے یوں کر کے تو اس میں خون نکلتا ہے، یہ براٹا کار کی علامت ہے۔ یوں کر کے ناک صاف کریں تو ناک صاف کرتے خون نکلے، یا ہاتھ لگانے سے مریضوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے اس میں سے فریش خون آتا ہے کیونکہ یہ حصہ سارا متاثر ہو جاتا ہے، نقصیر آنا شروع ہو جاتی ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سائنوسائٹس ساری متاثر ہوتی ہے۔ ایکیوٹ کیسز کے اندر ہم جو ہے ایمرجنسی کیسوں میں ایکونائٹ کو ہائی ڈوز دیتے ہیں، اور پرانے کیسز کے اندر ہم لو ڈوز دیتے ہیں، اور الحمدللہ چند ہی دنوں میں یا چند ہی خوراکوں میں مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی دانتوں کی جو کیفیت کیا ہوتی ہے ایکونائٹ کے دانتوں کی، ایک سائڈ جو ہے اس کی جو ہے نا جی درد ہوتا ہے، ایکونائٹ کے مریض کے دانت کا درد ہمیشہ ایک جانب ہوتا ہے، اس جانب کی یہ گال یہ رخسار جو ہے نا جی یہ سرخ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسوڑے جو ہمارے ہیں یہ بھی پھول جاتے ہیں، سرخ ہو جاتے ہیں، مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی آگ رکھی ہوئی ہے، یہ آگ رکھنے والی اور یہ ہیٹ والی علامت آرسنگم کے اندر بھی ہوتی ہے۔ پھر دائیں سائڈ کی گال کا وہ بتاتے ہیں، دائیں سائڈ کی بڑی بہترین دوا ہے، لیکسس بھی ہے، سیمونیریا بھی ہے، بیلاڈونا بھی ہے۔ بیلاڈونا تو اوورال سر کی ہماری دوائی ہے، وہ کوئی بھی حصہ ہو ہماری مین میڈیسن آگے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ایک سائڈ کیا ہوگا، سرخ ہوگا، ایک سائڈ سفید ہوگا، اسی طرح کیمومیلا کے اندر بھی ایک سائڈ سرخ ایک سفید ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم حلق کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا گلا کیسے ہوگا، گلے میں اس کے ایسے ہوگا جیسے کوئی چیز ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ مریض تھوک نگلتا ہے نا، تھوک نگلتے وقت اس کے گلے کے اندر درد محسوس ہوتا ہے، پھر تھوک نگلتے وقت اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے گلے کے اندر کوئی چیز چبھ رہی ہے، پھنسی ہوئی ہے، جیسے اس کا بال، اکثر آ کر مریض کہتے ہیں میرے بال پھنس گیا ہے، یا کہتے ہیں جی مچھلی کھا رہا تھا مچھلی کا کانٹا پھنس گیا ہے۔ اس احساس کو ختم کرنے کے لیے ایکونائٹ کے ساتھ ساتھ یہ ایلومینا اور ہیپر سلف کے اندر بھی آتا ہے، سلیشیا کے اندر بھی آتا ہے کہ گلے کے اندر بال کا محسوس ہونا،
اور وہ بال کا جو محسوس ہونا ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے گلے کے اندر جو انفلیمیشن انفیکشن ہو جاتا ہے اس احساس کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر اس احساس ہوئی ہے کیونکہ یہ دماغی علامت ہے نا جی. اس کو جو ختم کرتی ہے ایکونائٹ بھی کرتی ہے, ایلمینا ہیپرسل اور سلیشیا بھی کرتی ہے. یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے.